ہم اپنے ہرمز کو کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران نے معاہدہ توڑ دیا، ہم اپنے ہرمز کا تحفظ کریں گے۔ آبی گزرگاہ کی سیکیورٹی کے بدلے ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانیوں کو بیمار ذہنیت قرار دیا، کہا گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا، لیکن کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکہ نے اسلام آباد میمورنڈم کی کھلی خلاف ورزی کی، کوئی شک نہیں معاہدہ ختم ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، کہا امریکہ کے خلاف کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی۔ واشنگٹن نے آبنۂ ہرمز سے متعلق 30 روزہ مدت مکمل ہونے کا انتظار ہی نہیں کیا۔ مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع آبنۂ ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، امریکی دباؤ کے باعث معاہدہ نہیں ہو سکا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں آبنۂ ہرمز کے انتظام کے حوالے سے مسقط سے مشاورت جاری رہے گی۔ آبنۂ ہرمز میں برتری کی جنگ، ایران پر امریکی حملوں سے خطہ لرز اٹھا۔ بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قیشم میں دھماکے، خوزستان، جاسک، بوشہر اور ماہر شہر میں بارود کی برسات۔ فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق تازہ حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ آپریشن کا مقصد ایران کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ امریکہ تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں میں آج 4 شہری شہید، 17 زخمی ہوئے، 1 ہفتوں میں 23 شہادتیں ہوئیں۔ ایران نے حساب چکا دیا، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائل داغ دیے۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکس اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر آبنۂ ہرمز بند کرنے کا بیان، کہا امریکی مداخلت کا خاتمہ ہی آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ہے، دشمن کو سخت جواب دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ فیصلہ کن رد عمل دینے کا قانون منظور کرے، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان۔ آبنۂ ہرمز میں آزاد اور محفوظ آمدورفت کی بحالی تمام ممالک کے مفاد میں، کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے، معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاقائی ممالک سے رابطے تیز، قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزراء خارجہ کو فون، علاقائی سلامتی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی آبنۂ ہرمز میں جہازوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت، بحری آمدورفت فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دوست ملک قطر کے غم میں شریک، وزیر اعظم 1 روزہ دورے پر دوحہ میں موجود۔ امیر قطر سے ملاقات میں والد کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کی دور اندیش قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا، خطے میں عام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق دان نے بھی امیر قطر سے ملاقات میں تعزیت کی۔ پاکستان کا قطری حکومت، شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ ملک بھر میں آج یوم سوگ، قومی پرچم سرنگو، سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں خلیجی ممالک کی اہم شخصیات کی شرکت۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی نہ تھمی، 24 گھنٹوں میں مزید 8 فلسطینی شہید، 32 زخمی ہو گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق صہیونی فوج نے فلسطینی کیمپس کو نشانہ بنایا۔ کراچی میں 3 تلوار کے قریب ڈاکو کے شبے میں شہری قتل، پولیس کے مطابق شہری رقم جمع کرانے کے لیے بینک کے باہر پہنچا تو ملزمان نے کار پر حملہ کر دیا۔ بینک کا گارڈ شہری کو بھی ڈاکو سمجھا اور فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 گولی آکاش کو لگی، ملزم 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔
کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، گڈاب سٹی میں 8 کروڑ سے زائد کی واردات، 8 ملزمان کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 گھنٹے تک لوٹ مار، گھر سے 175 تولے سونا اور 300 تولے چاندی لے اڑے، لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان تک لے گئے، پولیس کی تحقیقات جاری۔ مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار، وفاقی آئینی عدالت نے سی ڈی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کر لیں، ٹرائل کورٹس کو ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کرنے کی ہدایت، ہماری تعریفیں نہ کریں، ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، جسٹس حسن اظہر رضوی کا وکیل احسن بھون سے مکالمہ، ریمارکس دیے عدالتی فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر تک نہ تھا، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کا ایک اور بڑا فیصلہ، نئی گاج ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک عدالتی مداخلت روک دی، ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کالعدم قرار، تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات حل کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان کی میزبانی میں نویں OIC خواتین وزارتی کانفرنس، خواتین کا معاشی استحکام پائیدار ترقی کی بنیاد، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے لاکھوں خواتین کو باوقار زندگی فراہم کی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا خطاب، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت، پاکستان میں خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے بلوچستان میں آپریشن شبان، تازہ کارروائیوں میں مزید 8 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 79 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 117 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت، حملے میں شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات، قربانیوں کو خراج عقیدت، شہداء کی قبروں پر حاضری، پھول چڑھائے۔ ٹانگ میں پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ، ASI سمیت 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا شہداء کو خراج عقیدت، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں پھیلتا HIV، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کر دیا، متاثرہ بچوں کے بلا تعطل علاج، طویل مدتی بحالی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی، متاثرین کی فلاح اور بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم، کہا صحت کی سہولیات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسلام آباد کے ذہنی امراض بحالی مرکز میں مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق، عملہ ادارہ بند کر کے فرار، متوفی کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج، 18 جون کو بیٹے کو علاج کے لیے داخل کرایا، 9 جولائی تک بچے سے ملنے نہیں دیا گیا، بتایا بیٹے کو ڈینگی ہو گیا، اسپتال پہنچنے پر موت کا پتہ چلا، FIR کا متن۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں طوفانی بارش اور بکھرے ریلوں نے تباہی مچا دی، تھوڑ، نیاٹ، کمبری اور دارویل میں رابطہ سڑکیں متاثر، بجلی کا نظام درہم برہم، فصلیں اور باغات تباہ، شاہراہ قراقرم پر گونر فارم کے قریب ٹریفک بحال کر دی گئی، ترجمان NHA کے مطابق مٹی کے تودے گرنے سے بند ہونے والی شاہراہ قراقرم کو کھول دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان باوی سے چین میں تباہی، سڑکیں پانی پانی، صبح ہیبے میں گاڑیاں تنکوں کی طرح بہنے لگیں، حکام کے مطابق 28 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو ووٹر فہرستوں سے کیوں نکالا؟ اقوام متحدہ نے مودی سرکار سے وضاحت طلب کر لی، UN نمائندوں کا بھارتی حکومت کو کھلا خط، لکھا کہ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ نام نکالے گئے ہیں، مغربی بنگال سے 91 لاکھ نام فہرستوں سے نکالے جانے کے الزامات سامنے آئے، مودی سرکار سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف کیے گئے ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا طلب۔ ایک آذان 22 شہادتیں، 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ظلم کی داستان رقم، ڈوگرا راج کے خلاف مسلمانوں کے علم بغاوت بلند کرنے کی یاد، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے، مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کے نقش قدم پر، مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
کشمیری عوام کی قربانیاں تاریخ کا روشن باب، بھارت مقبوضہ وادی میں ظلم اور جبر فوری بند کرے، پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ یوم شہدائے کشمیر پر صدر IPP عبدالعلیم خان کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا کشمیری شہداء کا خون تحریک آزادی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، بھارتی جبر اور آبادیاتی تبدیلی کی کوششیں ناکام رہیں گی۔